الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر بہت باریک لکھا ہوا 34 اور 35. اس میں اللہ رب العزت نے مزید فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے جو آدم علیہ السلام پر اللہ نے فرمائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی شرف عطا فرمائے ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے، جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر بھی ہوا، قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا، اور خاص طور پہ حدیث شفاعت میں بھی ہے کہ جب یہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کو یہ کہیں گے، ان کے یہ انعامات گنوائیں گے ان کو کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے اور آپ میں اپنی طرف سے اللہ نے روح ڈالی ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اسماء سکھائے، اور اسی طرح سے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا ہے. تو یہ بہت بڑے اعزازات ہیں. تو انہی میں سے اس کا ذکر ہے جو آج کی ہماری آیت ہے اور موضوع ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا، یہ جو جملہ ہے یہ عطف ہے، ما قبل ایک جملہ گزرا ہے اس سے پہلے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آیت نمبر 30 ہے وہ غالباً. تو وہ یہ اس پر عطف ہے، وہ بھی اذ سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی اس کا آغاز بھی اذ سے ہے، اور درمیان میں جو مختلف جو عبارتیں ہیں جو کلام کا تسلسل اور واقعاتی تسلسل جن کے ساتھ قائم ہے وہ واو کے ساتھ ہیں. وَعَلَّمَ، یہاں پر نہیں فرمایا کہ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اسی کا تسلسل واو کے ساتھ نہیں، اذ بھی یہاں پر ہے. واو تو ہے عطف کے لیے، اور اذ اس لیے کہ اس واقعے کی بھی خاص اہمیت ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اذ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اس کے ساتھ جب مختلف خصوصاً ایسی واقعاتی چیزوں میں جب فرق کیا جاتا ہے یا ابتدا ہوتی ہے کسی اہم معاملے اہم واقعے کی جس میں یاد دہانی ہے اور ذکر ہے اور اس کی خاص اہمیت ہے، تو اذ کے ساتھ اس کا فرق کر لیا جاتا ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور وَإِذْ قُلْنَا، تو اس کا اس پر عطف ہے اسی واقعے کے اوپر. اور وہ وہاں پر کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بات کا آغاز وہاں سے ہوا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو اللہ نے صادر فرمایا اور اس سے فرشتوں کو آگاہ کیا. اور پھر یہاں پر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پر جو انعامات تھے ان کے سلسلے کا جو آخری انعام ہے اس تسلسل میں اس قصے میں اس کا ذکر ہے. وَإِذْ قُلْنَا، وہاں پر کیا اسلوب ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے. اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت موجود ہے. جب کہا تیرے رب نے، خطاب کس کو ہے، نبی کریم کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے ضمن میں یہ اشارہ ملتا ہے، بلکہ بڑی واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ پھر خلافت اور امامت کا جو معراج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے جو زمین میں، اور پھر اس امت کو اس کا حصہ دیا گیا ہے جو اس کے اہل ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ دعا تھی جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی مجھے ملے گی یہ امامت، ان تک پہنچے گی یا نہیں. فرمایا کہ لا ینال عہدی ظالمین، ایسے ہی ہے نا،
فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا. تو نبی کریم آپ کی ذریت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور عظیم ترین ہیں, سید ولد آدم, سردار ہیں بلکہ آدم کی تمام اولاد کے. سبحان اللہ. تو آپ کو یہ شرف عطا ہوا. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ میں یہ ہے, اور وہاں پر غائب کا صیغہ ہے. یہاں پر اذ قلنا, اور جب ہم نے کہا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور سجدہ بھی کس کو کروایا جا رہا ہے؟ اور سجدہ تعبدی عبادت کا جو سجدہ ہے وہ اصل میں حق کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. تو قلنا سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی سوچ نہیں لے کر آنی. عظمت اور شان اسی کی بریائی اسی کی ہے, سب کی سب اللہ رب العزت کی ہے. اس کے حکم سے جو ہے وہ عبادت ہے, اس کے حکم کی تعمیل جس بھی امر میں ہے وہ عبادت ہے. اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے, کتنے ملائکہ سے کہا؟ سب سے کہا اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو. آدم کی طرف کرو یا آدم کو کرو؟ کہ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام جیسے قبلہ ہوتا ہے نا, تو ہم سجدہ کرتے ہیں قبلے کی طرف, لیکن قبلے کو نہیں کرتے اللہ کو ہیں, لیکن ڈائریکشن ہماری جو رخ ہے وہ قبلہ ہوتا ہے, جانب اور جہت ایک متعین کر دی گئی. اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی ایک جہت ضرور تھی, لیکن سجدہ ان کو نہیں تھا یا ان کے لیے نہیں تھا, وہ سجدہ اصل میں اللہ کے لیے تھا. کیا خیال جی؟ نہیں. تو اس میں مختلف آراء ہیں. ویسے قرآن کریم کا جو ظاہر ہے اسلوب, اور ہم نے کل ایک بات پڑھی تھی کہ قرآن میں جو الفاظ ہیں ان کا حقیقی معنی مراد دیا جاتا ہے. لام جو ہے نا, اگر ہوتا ہے نا اسجدوا الی آدم, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف رخ کر لو, رخ اس کی طرف کیا ہے, لیکن حقیقتاً سجدہ اس کو یا اس کے لیے نہیں ہے. نہیں, لام ہے. فرمایا اللہ, آپ قرآن سے دیکھیں نا, قرآن سے جواب لیں. فرمایا اللہ تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. تو لام سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا حق ہے اسی کے لیے لام آنا ہے. سجدہ آدم کو ہی ہوا ہے, لیکن سجدہ عبادت کا نہیں تھا, تعظیم کا تھا. تحیہ, تعظیم, تکریم, تشریف تھا. عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت کی, کیونکہ حکم اس کا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا, تو انہوں نے سجدہ کر لیا. سب نے کیا کہ کچھ نے نہیں بھی کیا؟ میں بھی ملائکہ کی بات کر رہا ہوں, سب نے کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, دوسرے مقام پر آیا کلہم, کہ تمام نے کیا, اجمعون, اور یکبارگی کیا ایک ہی وقت میں. سوچ میں نہیں پڑ گئے کہ اچھا کیا کریں, ہم سوچتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ الادب فوق الامر, ادب جو ہے نا وہ امر پر غالب آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو حکم تو اللہ کا ہے, مگر ادب بھی تو ہے نا اللہ رب العزت کا, کہ ہم کس طرح سجدہ کر دیں آدم علیہ السلام کو. نہیں, یہ وہ مقام نہیں ہے. جب امر آ گیا عامر کا, تو پھر اس کو خوب معلوم ہے کہ ادب کیا ہے, حکمت کیا ہے, اور مصلحت کس بات میں ہے ہماری اور مخلوق کی. ٹھیک ہے نا. اس میں قیاس کرنا اور خود ساختہ تعویلیں اور مصلحتیں تلاش کرنا حکم کی عدم تعمیل کے لیے, یہ شیوا نہیں ہوتا اہل ایمان کا. وہ قیاس نہیں کرتے. تو سب نے کیا الا ابلیس, ایک نے نہیں کیا, اور وہ ابلیس تھا. الا ابلیس, تو سجدہ کیا سب نے, لیکن ابلیس یا مگر ابلیس اس نے نہیں کیا. ابا, اس نے کیا کیا؟ شدت سے اس نے انکار کر دیا. ابا ایک انکار بھی ہوتا ہے, انکر, اور ابا کا مطلب ہوتا ہے کسی حکم کی تعمیل کے مقابلے میں انکار کر دینا. جہاں پر اطاعت ہے, اطاعت کرنا واجب ہے, حکم دیا کسی آمر کا, کسی بڑے کا حکم ہے, اس کے مقابلے میں سختی سے انکار پر جم جانا, حکم کی تعمیل کے مقابلے, حکم کے مقابلے میں, اطاعت کے مقابلے, یہ ابا ہے. ابا, اس نے انکار کر دیا. واستکبر, اور کیا کیا؟ شدت کبر سے کام لیا. استکبار صرف تکبر نہیں ہے, صرف کبر نہیں ہے, بلکہ اس میں شدت کا معنی ہے. اور اس میں حمزہ اور سین جو ہے نا, یہ خاص طور پر اس میں یہ جو اضافہ ہے حروف کا, یہ شدت کا معنی دے رہا ہے کہ اس نے کبر, اپنے آپ کو بہت ہی بڑا جانا,
اور اپنے آپ کو اس کبر کا مستحق مانا جو کہ بہت ہی غالی قسم کا کبر تھا. ابا واستکبر، حمزہ سین اور تا 3 حروف اس میں زائد ہیں. اور عربی کے اندر آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ کبر کے وصف کو اختیار کر لینا، اس کو اپنا لینا، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے نا، بہت سے افعال استعمال ہو سکتے ہیں قیاسی طور پر دیکھا جائے، مگر وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہی استکبر ہے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کبر جو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں. زمین میں کبر نہیں ہے، کبریائی کا وجود نہیں. حقیقتاً کوئی بننا چاہے اپنے آپ کو، استکبار کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. اپنے استکبار کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑوں میں سے شمار کرنا، کبر کا حقدار سمجھنا ہوتا نہیں ہے. یہ جو جنس ہے کبر کی، وہ تمام کی تمام صرف اللہ کے پاس عرش پر ہے. اور کبریائی، الکبریاء ردائی، اللہ کی ردا ہے، اللہ کی چادر ہے، کوئی اس کو اللہ سے چھین نہیں سکتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. اس کی بھی تشریح کریں گے. وقلنا، اور ہم نے کہا. پھر یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں انعام بھی ہے، فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. وقلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، کہ رہو، سکونت اختیار کرو تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی. معلوم ہوتا ہے کہ حوا، جیسا کہ حدیث میں ان کا نام آیا ہے، اس وقت پیدا ہو چکی تھی. تبھی تو حکم ہے کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو اور رہو. اور جنت سے یہاں کیا مراد ہے؟ الجنہ. کون سی جنت؟ جو آسمانوں پر ہے. کچھ نے کہا وہ زمین میں کوئی باغ تھا. کئی ایسے بیوقوف ہیں اس دور کے اندر جو زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور مفسر سمجھتے ہیں، تو اس قسم کے وہ شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں. ٹھیک. الجنہ، دنیا میں جنت ہوگی. آدم علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جنت جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنی، ختم ہونی ہے دنیا. ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا. تو شیطان نے کہا ہمیشہ آپ اس کے اندر رہو گے. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو اس کے عقلی طور پر بھی اس کے منافی ہیں. الجن، ال لگا ہوا ہے نا، وہی جنت جو ہم سب جانتے ہیں، جو معروف ہے جنت، جو اللہ کا انعام ہے. البتہ وہ اس میں خلود، ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ تب ہے جب انسان بعثت کے بعد دوبارہ اس میں جائے گا اور اس کا اہل بن کر جائے گا. ابھی تو امتحان تھا ان کا. اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، اس میں سے. کس میں سے؟ اس جنت میں سے. رغدن، بلا روک، جتنا چاہو. رغد، یہ اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں کہ رغد کیا ہے. ویسے رغد، را غین دال جو مادہ ہے نا، اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جو سامان تعیش ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کے لیے جو انسان کو خوشحالی ہے، بے انتہا آسودگی مہیا ہو جانا، یہ رغد ہے. یعنی ایسی آسودگی زندگی میں ہونا جس میں مشقت اور تھکن اور مصیبت بالکل ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. جیسے کہ جنت ہے کہ انسان خواہش کرے گا پرندہ اس کے سامنے آ جائے گا، خواہش کرے گا پھل اس کے سامنے جھک جائیں گے، خواہش کرے گا جنات اس کے سامنے سے بہہ نکلیں گی. جو چاہے گا، جہاں چاہے گا اڑتا پھرے گا، جانا چاہے گا وہاں جا سکے گا. ہے مشقت، کوئی تعب، کوئی مشکل، کوئی تکلف ہے اس میں؟ بالکل، اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ رغد ہے. زندگی کے اندر ایسی آسودگی اور اطمینان حاصل ہو جانا، اس کو رغد کہتے ہیں. رغد، کچھ نے کہا کہ یہ صفت ہے، یعنی ایسا کھاؤ جو کہ رغد کھانا ہے، یعنی رغد کی کھانے کی صفت ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کھانے والوں کی صفت ہے. کلا، تم دونوں اس حالت میں کھاؤ کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے، بلا روک، کھلا، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، اور جب چاہو. وقت بھی اس میں عموم الزمان بھی ہے، عموم المکان بھی ہے. کلا کے اندر یہ معنی موجود ہیں. اور رغد نے آ کے مزید اس کو واضح کر دیا. رغد جمع ہے راغد کی، اور یہ یہاں پہ تثنیہ ہے، اگرچہ آدم اور حوا دو ہیں،
لیکن رغد جمع تثنیہ کے لیے آ جاتا ہے، اس کے اندر بھی مبالغہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو لڑنے والے ہیں لیکن صیغہ پھر جمع کا استعمال ہوا، اس میں مبالغہ ہے۔ رغد تو یہ حال بنتا ہے، یعنی تم دونوں کھاؤ اس حالت میں کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ مفہوم ہے اس جملے کا، کلا منہا رغدن، کہ تم دونوں اس جنت سے کھاؤ، اور کھانا تم نے اس حالت میں ہے کہ بالکل اپنے ذہن پہ کسی قسم کا کوئی بار بوجھ نہیں لینا، کوئی مشقت، کوئی رکاوٹ، جو چاہو جس طرح چاہو جب چاہو، ہر طرح کی تمہیں سہولت ہے اور اجازت ہے، اللہ کی طرف سے انعام اور اباحت ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو، جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا، ہاں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن قریب نہیں جانا ہے تم دونوں نے اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ درخت کون سا تھا؟ ال لگا ہوا ہے پھر، اور حاضی حاضہ یا حاضی کے بعد جیسے ال آ جائے تو اس سے پھر واضح ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے کہ چیز سامنے موجود ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کو وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اقوال ہیں مفسرین کے، کچھ نے کہا کہ گندم ہے جو منقول ہیں، اسرائیلی روایات بہت سی ہیں، ان کے ہاں پھر عجیب و غریب انہوں نے کہا کہ جی سیب کا درخت تھا یہ، اور پھر آدم نے کھا لیا، تھوڑا سا چکھا تھا، حوا نے پورا کھا لیا تھا، اس نے نگل لیا تھا علیہ السلام، اور آدم جو تھے وہ انہوں نے جب تھوڑا چکھا تو وہ نگل نہیں سکے تو ان کا یہی حلق میں اٹک گیا۔ تو وہ ہڈی نہیں ہوتی جو مردوں کی تھوڑی سی گردن کے سامنے کے جیسے حلق کے تھوڑا سا ابھار ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے لیکن مردوں کا تھوڑا سا نمایاں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں نا ایڈمز ایپل، ایڈمز ایپل، وہ ایپل پھنسا ہوا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں یہ ایپل جو کمپنی ہے جو آپ کی، وہ بھی سیب کا جو سمبل ہے ان کا آئیکن آپ دیکھا ہوگا آپ نے، تو وہ اسی سے باہر اس قسم کی فضولیات ہیں، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے، مردوں کا وائس باکس جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ان کے ہارمونز میں، اس کی بنا پر تو ان کا نمایاں ہو جاتی ہے یہ چیز۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے منع فرمایا، کچھ بھی تھا ان کا امتحان تھا۔ بہرحال اس میں ایک کشش ہوگی ان کے لیے، اور شیطان نے پھر مزید اس کو بڑھا دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ مت کھاؤ، فرمایا اس درخت کے قریب بھی مت جانا تم دونوں، اگر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ فا کے ساتھ اس کا جواب آ رہا ہے، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالمین نہیں کہا کہ تم دونوں ظالم بن جاؤ گے، من الظالم، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، جب کہتا ہے نا کہ من الکافرین، من الظالمین، من الصادقین، من المحسنین، من المسلمین، اس میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے کہ تم پوری جو جماعت ہے نا، زمرہ، اس کا ایک ایسا گروہ ہو کہ پوری جماعت کی تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، تو ایسے شخص کا پھر اس گمراہی سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اگر وہ گمراہی کی جماعت ہے۔ تو اگر وہ حق والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے اس جماعت میں، تو پھر اللہ کے رحمت سے اس کو حق پر ثبات بھی زیادہ مل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اکیلا ہو، منفرد ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ، فتکونا من الظالمین۔ چلیں، یہ تو اس کا ایک عمومی ترجمہ تھا۔ اب ذرا آ جائیے واپس تو آیات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کچھ اس کے اندر جو اہم اسباق ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ تھا کہ جن تھا؟ جن تھا۔ اس میں بھی بڑی ایک بلا ضروری بحث کی جاتی ہے، قرآن نے خود واضح کر دیا، فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ قرآن نے واضح کر دیا، نص آ گئی کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو پھر یہاں کیوں شامل کیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ؟ یہاں پہ ان کی جماعت میں شامل تھا، ان کے ساتھ تھا، تو جب حکم دیا جا رہا ہے تو حکم میں وہ بھی شامل ہے۔ اور رہی بات اللہ کی کہ جی اللہ یہاں پر آیا ہوا ہے، استثناء کیا ہے، تو استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک استثناء متصل ہوتا ہے، ایک استثناء منقطع ہوتا ہے۔ عربی کے اندر ہوتا ہے کہ ایکسیپشن ہے نا، کہ یہ تمام لوگوں نے یہ کام کیا سوائے اس کے، اس نے یہ کام نہیں کیا، تو ایکسیپشن اللہ کے ساتھ اس کا استعمال یہ بھی ہے۔
عربی میں دو طرح سے الا آتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ جان القوم الا زیدن، کہ میرے پاس ساری کی ساری جماعت یا قوم آ گئی سوائے زید کے، وہ نہیں آیا. اب یہ زید جو ہے وہ قوم میں شامل ہے یا نہیں؟ ان میں شامل ہے نا، ان کی جنس میں سے ہے. تو یہ الا یہ متصل کہلائے گا، یعنی استثناء متصل ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ زید ان کی جماعت میں شامل تھا، حکم میں تو شامل ہے ہی. اگر ہم کہیں کہ جاء القوم الا حمارا، تو کیا مطلب ہے؟ جو مثال دیتے ہیں نحوی وہ اسی وجہ سے حمار کی دیتے ہیں تاکہ ذرا بالکل کلیئر ہو جائے کہ حمار ان کی جنس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں آیا، تو یہ مستثنیٰ منقطع کہلائے گا. مستثنیٰ ہے مگر مستثنیٰ منہ، جس میں سے استثناء کیا گیا ہے نا، ان کی جنس میں سے نہیں ہے. یہ ان کی جنس میں سے قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، کئی مثالیں ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا، جنت کا ذکر فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں پر کوئی لغو اور کوئی گناہ کی بات نہیں وہ سنیں گے، الا سوائے قیلا، ایک ہی قول ہوگا، سلاما سلاما، ہر طرح کی سلامتی. اب بتائیں مجھے، کیا یہ سلامتی اللہ کے بعد جو ہے یہ لغو میں شامل تھی؟ پہلے نہیں تھی نا، منقطع ہے. اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے ظن کی پیروی کے. اب کیا ظن کی پیروی علم میں شامل ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال. سمجھ گئے بات کو؟ یہ اسلوب موجود ہے یہاں بھی ایسی ہے. اور پھر دلیل کیا ہے اس کی؟ کان من الجن، اور بہت سے دلائل ہیں. یہ آگ میں سے، اس کی نسل ہوتی ہے جنات کی، شیطان کی ذریت ہے. کئی مقامات پر اس کی ذریت کا ذکر موجود ہے، اور جیسا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت ہے. لیکن ملائکہ ان کے ہاں تناسل اور نکاح اور ذریت اور اولاد نہیں ہوتی. یہ فرق ہے، اور بہت سے فرق ہیں، فروق ہیں یہاں پر. جو فسجدوا الا ابلیس، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو اس میں ایک اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے سجدہ کروانے والا آدم علیہ السلام کو، یہ آدم علیہ السلام کو علم سکھانے سے قبل ہوا کہ اس کے بعد ہوا؟ اس پر بھی مفسرین کی آراء جو ہیں مختلف ہیں. دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. ایک قول تو وہ ہے کہ جو قرآن کی اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے، جو ہماری یہ عمومی ترتیب چلتی آ رہی ہے نا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ذکر کیسے ہوا. پہلے کہ خلافت کے اعلان کا ذکر ہوا، پھر ملائکہ کا اعتراض کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا اور وہ ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا. اس کے بعد پھر اس علم کے بعد پھر سجدہ کروایا، علم کی برتری ثابت کرنے. یہ قدرتی نیچرل سیکوینس چلتا رہا. ایک قول تو یہ ہے کہ ایسے ہی تھا، جیسے آ گیا ہے اسی انداز، یہی ترتیب ہے. دوسرا قول ہے کہ نہیں، سجدہ کروایا روح پھونکنے کے فوراً بعد. جب روح پھونکی آدم علیہ السلام میں تو فوراً سجدہ کر دیا. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے کہ دیکھیں، اور دوسرے مقام سورہ صاد میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، کہ اعلان فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر طین سے. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں گویا روح پھونک دوں تو تم سب نے سجدے میں گر پڑنا ہے. اور سورہ حجر میں فرمایا اسی طرح سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وہاں بھی ایسی ہے کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقع، اذا کے بعد فا، جیسے میں روح پھونکوں اس کو برابر کر کے پورا بناؤں، روح پھونکوں فوراً. تو کہتے ہیں دیکھو یہ فا جو آیا ہے نا، اذا فا، تو فا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ تعقیب کے لیے ہوتا ہے، ایک کام کے فوراً بعد دوسرا کام فا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ دخل زید فعمر، زید داخل ہوا تو عمر داخل ہوا ساتھ اس کے. تو کہ دیکھیں کہ فوراً اس کے بعد روح پھونکنے کے فوراً بعد دوسرا معاملہ جو ہوا وہ یہ ہے کہ ان کو سجدہ کیا. ان کی دلیل یہ ہے. یہ جو پہلا قول ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان آیات میں یہی ذکر ہے، ظاہر یہی کہتا ہے آیات کا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ کرنے کا حکم ہے. لیکن اس میں قصے کو مختصر انداز میں لپیٹا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. قرآن کا یہ اسلوب ہے، اس کو طی القصہ کہتے ہیں، قصے کو لپیٹ دینا، مختصر انداز میں بیان کر دینا. پوری بات، پوری ترتیب بیان نہیں کی گئی تمام واقعات کی. دلیل کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں دیکھو یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء میں آتا ہے. کیا؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ ان پر قابو نہیں پائیں گے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ.
تو انہوں نے اندھیروں سے پکارا، اندھیروں میں سے انہوں نے پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور تو پاک ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب وہ قوم سے ناراض ہو کر گئے تو اس کے بعد فوراً انہوں نے پکار شروع کر دی، کیا ہوا تھا؟ دوسرے مقام پر تفصیل آ گئی ہے، ترتیب سنیے، اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اپنے قوم سے ناراض ہو کر گئے، بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں وزن آ گیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو نیچے گرانا پڑے گا پانی میں۔ اب چونکہ ایک غلام اپنے مالک سے بھاگ کر گیا ہوا تھا نا، ابق کا جو قرآن نے صیغہ استعمال کیا ہے عجیب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اہل عرب کتنے سخت ہوں گے وہ دل جو اللہ کا قرآن سنتے، اور وہ تو جو سمجھتے تھے ہم تو نہیں سمجھ سکتے اس انداز سے، الا ماشاء اللہ، کہ وہ تو قواعد کے محتاج نہیں تھے۔ اور پھر زبان کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابق جو ہے نا، یہ غلام کے بھاگنے پر عموماً استعمال ہوتا ہے، جو اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے۔ اذ ابق، جب بھاگ کر گیا، بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوا، انہوں نے کہا ایک کو گرانا پڑے گا، بہت زیادہ ہے کشتی میں ورنہ ڈوب جائیں گے۔ قرآن اندازی ہوئی، فساہم فکان من المدحضین، قرآن ان کے نام نکلا، ان کو پھینک دیا یا مچھلی نے نگل لیا، پھر اندھیروں میں چلے گئے، سمندر کے اندھیرے، اور اس کے بعد کہیں پکار تھی وہ۔ تو یہ سارا قصہ سبحان اللہ، اللہ نے کس طرح سے، چونکہ وہاں پر سورہ انبیاء میں جو سیاق ہے اور جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا اللہ نے قبول فرمایا کہ مجھے جو پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کے مصائب کو دور کرتا ہوں۔ تو قصے کو لپیٹ دیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اور دوسرے مقام پر دیکھیے، نبی کریم سے کہا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہاں پر بھی تفصیل مذکور ہے، واقعات کی ترتیب ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر کیا ہو رہا ہے؟ تاریخ انسانی کا ذکر ہے اور اس پورے واقعے کا ذکر ہے، تو درجہ بے درجہ اس کی کڑیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی کڑی یہاں سے مسنگ، تو ترتیب یہی ہے۔ اور دوسرے مقام پر جو ہے وہ قصے کو لپیٹ کر مختصراً بیان کیا گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس فا کا کیا کریں گے؟ فا تو کہتا ہے کہ جیسی روح پھونک دوں میں تو سجدے میں گر پڑو، تو فا کہتا ہے کہ فوراً ایک کام کے بعد دوسرا کام ہونا ہے، تو روح پھونک کے جانے کے فوراً بعد کیا ہونا ہے؟ سجدہ ہونا ہے۔ تو فا ہے نا جو ترتیب بتا رہا ہے، اور ترتیب مباشر ہے کہ یہ کام اس کے فوراً بعد دوسرا کام ساتھ ہوگا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، اور یہی صحیح جواب ہے، اور یہ بات بھی حقیقتاً جو ہے وہ قوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فا سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ایک چیز دوسرے کے فوراً بعد ایسے ہو کہ اس چیز کی فطرت کا خیال نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، تو اس پانی کو لے کر وادیاں اپنی اپنی قدر اور وسعت کے مطابق بہہ نکلی۔ تو کیا پانی جیسے گرتا فوراً وادی بہنا شروع ہو جاتی ہے یا کچھ وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ جتنا کہ ایک نارمل چاہیے، پانی کا ایک جو نارمل جو ٹائم چاہیے، ریکوائرڈ ہے، معتاد وقت، معتاد جو ہے عادی وقت، ہر انسان جانتا ہے کہ بارش اگر تیز بھی ہے تو اس کے اترنے کے بعد کتنے وقت میں وادی بھرے گی اور پھر اس کو وہ سیلان جو ہے وہ اس کا ہوگا، جاری ہو جائے گا۔ تو فا سے مراد اس کا قدرتی وقت ہے، یہ نہیں کہ ایک سیکنڈ کے بعد اگلا سیکنڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ دخل زید فعمر، زید داخل ہوا، اس کے بعد عمر داخل ہوا، تو کتنا وقت ہے؟ جتنا کہ دخول میں لگتا ہے، اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے پھر مزید انہوں نے مثال الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے۔ اگر فا کو لیا جائے تو کیا ٹائم لگتا ہے نا، پانی اترتا ہے، زمین اسے جذب کرتی ہے، اس کے بعد ایک وقت، کتنا وقت جو زمین اور بارش کے اس تعلق کے اعتبار سے قدرتی وقت چاہیے وہ وقت مراد ہے۔ مزید دیکھیے فرمایا کہ نطفے سے اللہ نے کیا بنایا؟ علقہ، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا یعنی خلق نطفة علقة، النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما۔ اب یہ نطفہ سے جو علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، سب میں فا 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 آتا ہے، تو وقفہ کتنا ہوتا ہے اس میں؟ 40 دن کا، 40 دن نطفہ ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہے، پھر مضغہ ہے۔ تو وہ فا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ جو اس کی جنین کی جو اپنی ایک ترتیب ہے اس اعتبار سے وہ تخلیق پا رہا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو کہتے ہیں کہ فا سے مراد یہاں پر یہی لیا جائے گا کہ اس قصے میں قدرتی ترتیب ہے، واقعات کے تسلسل ہے، کڑیاں ہیں، تو وہی ٹائم سیکوینس یہاں پر مراد ہوگا۔
اسے یہ مراد نہیں کہ فوراً بات کر لو اور کوئی وقفہ نہیں ہے درمیان میں اور کوئی واقعہ نہیں آ سکتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. کیوں انکار کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کبر کا مظاہرہ کیا اور کبر کی بنا پر اس نے انکار کیا. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، کبر بہت خطرناک چیز ہے. کبر کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے خود پسندی سے، جو بلا جواز خود پسندی ہے، جس کو ہم عجب بھی کہتے ہیں، اور اعجاب. انسان اپنے آپ کو پہلے سمجھے کہ مجھ میں کوئی خوبی ہے اور وہ اپنی تحسین میں لگ جائے اور اپنے اندر ایک انانیت پیدا کر لے، اگرچہ وہ دوسرے کو حقیر نہ بھی جانتا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. بطر الحق وغمط الناس. اور ایک بات یاد رکھیے کہ کبر کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے. آپ بڑا سمجھتے ہیں، یہ ریلیٹو چیز ہے، اعتباری چیز ہے، ریلیٹو. کسی کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنا، اس کو کیا پتا ہے. اور اس کی بنیاد بھی حسد ہوتی ہے. ابلیس کو حسد تھا اور اس کے اندر پھر کبر پیدا ہوا. جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ کہ اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے، اپنی روح پھونکی ہے اور ان کو علم عطا فرمایا ہے، علم کی برتری عطا فرمائی، اس کے حسد میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ پھر جب سجدے کا وقت آیا کہ سجدہ کرو، اب اس کا کبر انتہا کو پہنچ گیا اس حسد کی بنا پر کہ میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. انا خیر من انا. انانیت کہاں سے؟ یہیں سے نا لفظ انانیت ہوتا ہے. انا، یہ جو انا 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 زیادہ کرتا ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں. ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو یہ جو انانیت ہے، اس سے کبر کسی کے مقابلے میں، الکبر بطر الحق وغمط الناس. پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ انسان حق کو ٹھکراتا ہے. ابلیس نے حق کو ٹھکرایا، اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو ٹھکرایا، اس نے آدم علیہ السلام کی خلافت کے حق کو ٹھکرایا جو اللہ کے حکم سے تھا. اللہ نے ان کو اعزاز دیا، ان کی علمی برتری کو ٹھکرایا. یہ سب کچھ ٹھکرانے کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے حقیر جانا. اور یہ وہ شیطان اور ابلیس ہے جس کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا میرے حکم کے باوجود. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. تم مجھے چھوڑتے ہو، اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو. یہ دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ اس کے اندر کبر تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا تقربا هذه شجرة ابا واستكبر وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. تو کچھ نے کہا کہ یہ کانا یہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ کافروں میں سے تھا. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ کافروں میں سے تھا، وہ کافر بعد میں نہیں بنا. یہ کیا ہے اس سے مراد ہے؟ تو پھر ان پہ مختلف تعویلیں کی کہ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ شروع میں اس کے دل میں یہ کفر تھا، اللہ کو علم تھا، اللہ نے اس بنا پر بات کی. تو کچھ نے کچھ اور تعویل کی. تو اصل بات یہ ہے کہ ان تعویلات کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کانا جو ہے اس کے کئی استعمالات ہیں، اور یہاں پر جو کانا استعمال ہوا ہے وہ اپنے مفہوم کے اندر ہے. اور یہ کانا کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت کو انتہائی درجے میں ثابت کر دیتا ہے موصوف کے اندر. کانا جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب اس نے کہا طوفان نوح آیا تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو بعد میں کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک موج آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا. مطلب کیا ہے کہ ڈوبنا اس کے لیے اتنا زبردست انداز سے ثابت ہوا کہ اس کا کچھ بچا ہی نہیں، مکمل ڈوب گیا، ختم ہو گیا.
اس کی حقارت اور اس ڈوبنے کی جو شدت ہے اس کا بیان مقصود ہے کہ کس انداز سے اس کا یہ ڈوبنا تھا، اللہ کا عذاب کا شکار ہوا، وَكَانَ مُغْرَقِينَ۔ اور اس طرح سے ہدہد کے واقعے میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہاں ہے، وہ غائب ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے غائب تھا کہ میں آپ کے پاس سے خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، سننظر اصدقت، کہ تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے تھا، مراد نہیں یہاں پہ اصدقت ام کذبت نہیں کہا، اصدقت سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو ہے ہی پکا جھوٹا، یعنی ایک ہوتا ہے نا رجسٹرڈ جھوٹا ہوتا ہے جس کے جھوٹ میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا، کذاب، اور ہر اعتبار سے جھوٹ میں ڈوبا ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور جہاں تک اللہ رب العزت کے علم کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کو تو علم تھا ہی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وکان من الکافرین سے اگر اس کے اندر ماضی کا معنی بھی مراد دیا جائے کہ نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نیت، انسان بظاہر ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص جو ہے وہ نیک اعمال کرتا کرتا جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس وقت تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا لکھا ہوا، اور وہ جنت میں۔ یہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا اپنا عمل کچھ سبب نہیں بنتا، نیت اور دل کے حالات اللہ جانتا ہے نا کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کے گناہ کے باوجود اس کو حقارت سے اور اپنے آپ کو برتر نہ خیال کریں۔ ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہماری اوقات کیا ہے؟ جو اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اسی کی رحمت، اسی کی نعمت سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کبر اور نیتوں کا جو پھل ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جانا اللہ کی رحمت سے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ انسان کے تنہائی کے اعمال کا ہے۔ ظاہر سے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ عمل انسان کرتا ہے جس کے بارے میں صرف وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، یہ نیتیں جو ہوتی ہیں نا یہ پھل لاتی ہیں انسان کی موت کے وقت، جب اس کو صرف وہ ہے اور اس کا رب ہے تو پھر یہ کام آتا ہے۔ اس لیے نیتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات وکان من الکافرین، تو لہٰذا وہ کفر میں ڈوب گیا، ڈوبا ہوا تھا کفر میں، یہ نہیں کہ وہ کوئی عام اور معمولی کافر تھا۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، انعام دیا، اور ان کو کہا کہ آپ جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں کھائیں، جب چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، لا تقربا۔ اور یہ قرب، معاصی کا جو قرب ہے نا، معصیت کا قرب، یہ بہت زہر آلود ہے، خطرناک ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب یہی ہے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جو قرب ہوتا ہے نا یہ انسان کو حرام میں واقع، کبھی جرت نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ اللہ کی حدود کے معاملے میں انسان کو جری نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ ایسے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بسا اوقات شیخ الحدیث، ائمہ، اپنے وقت میں امام تھے، لیکن ان کو یہ ہوا کہ خیر ہے، اس گناہ کی کون سی بات ہے، میں اتنا بڑا ہوں، علم میں عمل میں اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کر لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی کسی حد کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ لا تحتقر، جیسا کہ آتا نیکی کے بارے میں، نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اور گناہ کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ میں جرت کر لوں اس کے اوپر، یہ خیر خوفناک چیز ہے۔ اور جب انسان اس سے قریب جاتا ہے تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک بات سے غضبناک ہو جائیں، نبی کریم نے فرمایا کہ یہ قرب انسان کو حرام میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، مشہور حدیث ہے، وبین ذلک امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان ایسے امور ہیں جو مشتبہات ہیں۔
تو فرمایا کہ لا یدری کثیر من الناس امن الحلال ام من الحرام، کہ بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. بہت سے لوگ علماء اگر جانتے بھی ہوں تو عام طور پر یا علماء کو بھی شک ہو سکتا ہے، اپنا علم ہے اپنا اپنا، تو جس کے لیے وہ چیز مشتبہ بن جائے، فرمایا کہ فمن ترکھا استبراء لدینہ وعرضہ فقد سلم، کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا اپنے دین اور عرض کو بچانے کے لیے وہ تو بچ گیا. اور فرمایا کہ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِّنْهَا يُوشِكُ أَن يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، اور جو اس میں سے کچھ نہ کچھ اس نے کسی چیز میں واقع ہو گیا، قریب ہے کہ وہ حرام میں واقع ہو کر رہے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. کیوں؟ پھر اللہ کے رسول نے تشبیہ دی اور بہت یہ عجیب فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی چراگاہ کے قریب اپنے جانور کو چراتا ہے، تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں وہ داخل ہو جائے. یہ حما ہے ہر ملک کی، فرمایا کہ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ، مراد یہ ہے کہ اس کا ایک پروٹیکٹڈ پروہیبٹڈ ایریا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا محل ہے، یہ میری ایک حد بندی ہے، اور اس کے بعد یہ جو علاقہ ہے یہ ممنوع علاقہ ہے، تم نے یہاں پر داخل نہیں ہونا. اس کے بعد میرا گھر شروع ہوتا ہے. تو جو اس ممنوع علاقے میں داخل ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کی اس جگہ پر بھی داخل ہو جائے، جو اس کا گھر ہے. تو فرمایا کہ اس طرح سے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. اور فرمایا کہ الا وان حم اللہ محارمہ، اللہ کی جو چراگاہ، اللہ نے جو ممنوع علاقہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کے یہ محارم، حرام کردہ امور ہے، ان کے قریب میں نہیں جانا ہے. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. تو اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس قرب معصیت سے بچائے. اور پھر دیکھیے کہ اس میں سد و ذریعہ بھی ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ علماء بہت سی باتیں، لوگ کہتے ہیں جی بتائیں مولوی صاحب یہ حرام ہے حلال ہے. ہر بات حرام حلال کے ساتھ طے نہیں ہوا کرتی، یہ بہت غلط اسلوب ہے. اور یہ اسلوب بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں علم اور ادب میں کتنا نقص واقع ہو چکا ہے ہمارے معاشروں میں. آپ کے علم میں ہے کہ جو کبار ائمہ تھے سلف صالحین میں سے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حرام کردہ اشیاء، جو نص میں، آیت میں یا حدیث میں جن کے بارے میں آ گیا کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، ان کو صرف حرام کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو شے حرام ہوتی ان پر قیاس کر کے جو معلوم کرتے کہ یہ حرام ہے، یقیناً حرام ہے، اس کو بھی اپنی زبان سے حرام کہنے سے گریز کرتے، کہتے یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، چھوڑ دو، ترک کر دو. لیکن اس کو حرام اسی کو کہتے ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ایک ادب ہے نا، یہ نہیں کہ وہ جائز ہوگی، ادب ہے. وہ کہتے ہیں بتائیں یہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود بسا اوقات مباح درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کو اختیار کرنا جائز ہو سکتا ہے، لیکن وہ حرام کا ذریعہ بن سکتی ہیں، بن جاتی ہیں. اور مفتی یا عالم یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس شخص نے جس نے سوال کیا ہے اس کی صورتحال ایسی ہے، اگر یہ اس کو اختیار کرے گا تو یوشک ان یواقع، کہ قریب ہے کہ یہ اس میں داخل ہو جائے، حرام میں داخل ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے اچھا کسی اور سے جا کے پوچھتا ہوں، فلاں سے پوچھتا ہوں، 4-5 جگہوں سے، جہاں سے اس کو مرضی کا فتویٰ ملتا ہے، کہتا ہے فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے میرا کام نکل آیا. یہ اس کا کام نکلا ہے، اس نے اپنی شہوت کی پیروی کی ہے، اس نے دین کی پیروی نہیں کی ہے. یہ جو رخصتیں ہیں علماء کی، ان کا تتبع کرنا، ان کے پیچھے بھاگنا کہ رخصت کس نے کس مسئلے میں دی ہوئی ہے، آپ کو ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی قول مل ہی جائے گا. اور اس دور میں ماشاءاللہ مفتی بھی کثیر ہیں اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے والے بھی کثیر ہیں. نام بدل بدل کر چیزوں کو، اللہ کے حرام کو حلال، حلال کو حرام، سب کچھ ہی تعریفات. اب کل پڑھ رہے تھے ہم کہ حدود اسماء، وعلم آدم الاسماء کلھا، اسماء کی حدود کا تعین کرنا، اس سے علم حاصل ہوتا ہے، فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، اس کی معرفت حقیقت کے حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہے، ان کی حدود کیا ہے، ان کا فرق. اور قرآن تو ہے ہی فرق کا نام، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہ فرق بھی مٹنا شروع ہو گئے ہیں. اب فرق، باریک باریک فرق ہوتے ہیں، یو ٹرن میں اور جھوٹ میں، اس طرح سے فرق کچھ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو اصل فرق ہے شریعت کے اعتبار سے، جو حدود ہیں، یہ علم اب ختم ہوتا جا رہا ہے والعیاذ باللہ. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ ہمیں ایسی مصیبت سے بچائے اور اللہ ہمیں یہ بصیرت عطا فرمائے. اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اللہ رب العزت نے. یہ سجدہ تھا حقیقتاً، اور یہ آج کا سبق میں یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز مزید اللہ نے عطا فرمایا. یہ اعزاز بلا شک یہ بالطبع جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے،
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسانیت کے اس مقام پر فائز ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ نے کتنی قسمت کا لکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ، کتنے شرف، کتنے انعامات اللہ نے دیے ہیں. اور ابلیس بیچارے نے تو کہہ دیا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، لیکن اس کی مٹی بھی خوب بلید کی ہے. پھر اس کے بعد علماء ابن قیم نے 15 کے قریب دلائل دے کر بتایا ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہوتی ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو مان بھی لو آگ مٹی سے بہتر ہے، ہمیں اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اس نے جو ہمیں بنایا ہے وہ العلیم الحکیم ہے. اس کا ہر حکم عین حکمت کے تابع ہوتا ہے، حکمت کے مطابق ہے، اور اس کے ہر حکمت جو ہے وہ نافذ العمل ہوتی ہے. وہ اس کو نافذ کر دیتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے نا، مطلقاً وہ ملک الملوک ہے. تو اس لیے ہم تو اس کی رضا پہ راضی ہیں اور خوش ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وباللہ تعالی توفیق. وصلی اللہ تعالی وسلم.